تھکا دیا ہے ان دشمنوں کو، ہم نے سازش کرنے والوں کو ناکام کیا ہے۔ آج آپ کی یہاں موجودگی اس بات کی گواہی ہے کہ یہ ملک بنانے والوں کی اولادوں کے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا۔ تیار ہوئیے ایک نئے اور تازہ سفر کے لیے، تیار ہوئیے ایک اور نئے موڑ کے لیے کہ آج کے بعد 8 فروری کے بعد ہمارا اور آپ کا ایک نیا اور تازہ سفر کا آغاز ہوگا، اور اس اچھے وقت کو اچھی طرح دیکھیے میری ماں بہنوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم ایک دوسرے کی طاقت ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے، ہمارے دشمن اتنا طاقتور ہے کہ ہم مل کے لڑیں گے تو ہم میں سے سب کچھ ملے گا، اور ہمیں اور ہماری قوم کو عزت اور احترام، آزادی اور وفا کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہاتھ مہاجروں کے ہاتھ دینے والے ہاتھ ہیں، لینے والے ہاتھ نہیں ہیں۔ یہ شہر چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے ایوان ایک بار پھر کراچی سے صرف حق پرستوں کی نمائندگی کے ساتھ معتبر ٹھہرائے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے ووٹ کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال سکے۔ جنہوں نے 2018 میں آپ کے مینڈیٹ کو بیچا، جنہوں نے 2018 میں آپ کے ووٹوں کو ردی کی ٹوکری میں بھیجا، ان کو تاریخ کے کوڑے دانوں میں ہم نے ڈال دیا ہے۔ آج ان کو جاننے والا، پہچاننے والا نہیں ہے۔ ہم واپس آ گئے ہیں۔ میری ماں بہنوں، دوستوں، بھائیوں، کراچی کو پیغام ہو، دوستوں کو پتا چلے کہ جو رکھتے تھے قرض جان پر، وہ قرض ہم نے چکا دیا، اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو یہ ہمارے ایمان، ہماری شناخت، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب کا امتحان ہے کہ جب سورج 8 فروری کا سورج نصف النہار پہ ہو تو مہاجروں کی کامیابی کا اعلان ہو جائے، اس شہر کی واپسی کا، اس شہر کو واپس شہر والوں کے حوالے کرنے کا احکام جاری ہو جائے۔ 8 فروری کو فجر کی نماز پڑھ کر، باہر نکل کر، قطار لگا کر، اپنی تقدیر پہ مہر لگا کر اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب نے جو ہمت دکھائی ہے، آپ ہی لوگ ہیں نا، جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار تھا، تو آپ نے تمام رکاوٹیں پار کر کے جب تحریک نے کہا گھروں پہ بیٹھنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے الیکشن میں، تو کراچی ریگستان بن گیا۔ جب رات کے پہر، اسی پہر جب فیصلہ ہوا کہ صوبائی کا الیکشن لڑنا ہے، تو کراچی کی سب سڑکیں اس سڑک کے جانب رواں دواں تھی، اور اب ساری سڑکیں 8 فروری کو کامیابی کی راستے پر آپ کی منزل کے جانب رواں دواں ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر اس شہر کو دوبارہ اسی طرح تعمیر کریں گے جس طرح اس شہر کی پہچان ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان میرے اور آپ کے اجداد کی امانت ہے۔ اس امانت کو ہم دوبارہ اس قابل بنائیں گے کہ ہمارے اجداد نے یہ وطن ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنایا تھا، قابض حکمرانوں نے اس کو منڈی بنا دیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے اجداد نے
یہ وطن اس لیے بنایا تھا کہ اقوام عالم میں سر اٹھا کے چل سکے. ان حکمرانوں نے ہماری گردنیں جھکا دی ہیں. بہادروں اٹھو، اپنا پرچم اٹھاؤ، اپنی گردنیں بلند کرو، اس وطن کی حرمت کے لیے، اپنی عزت اور احترام کے لیے، اس پرچم اور پرچم اور اس نشان کے لیے کہ ہماری شناخت ہماری مقدر ہے. اور ہم یہ مقدر 8 فروری کو انتخاب الیکشن ووٹ کی پرچی پر مہر لگا کر اپنے ایک نئے اور تازہ سفر کا آغاز کریں گے. انشاءاللہ تعالی یہاں کی رونقیں اب بڑھنی شروع ہوں گی اور یہ شہر دوبارہ زندہ دلانے، کشادہ دلانے، کراچی کی جن کی کشادہ دلی میں یہ پورا پاکستان سمایا ہوا ہے، ہمارا ایک ایسا نسخہ کیمیا پورے پاکستان کے لیے لائے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کیا گیا تو پورے پاکستان کے گلی کوچوں میں، محلوں میں، کھیتوں اور کھلیانوں میں، پہاڑوں اور میدانوں میں بسنے والے ہر ذی نفس کو جمہوریت کے ثمرات ملیں گے، آزادی ملے گی، احترام ملے گا، روزگار ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عام پاکستانیوں کی حکومت کو آئین تحفظ دے. اب ہمیں حکومت پاکستان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پاکستانیوں کی حکومت چاہیے. ہمیں 3rd tier آف گورنمنٹ، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، دیہی حکومت، گلی اور محلوں اور دیہات کی حکومت کے لیے آئین میں اس کی جگہ بنانی ہے. جس طرح وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے، اسی طرح کراچی کی حکومت کو، حیدرآباد کی حکومت کو، نواب شاہ کی حکومت کو، سکھر کی حکومت کو، میر پور خاص کی حکومت کو اور قصبوں اور دیہاتوں کی حکومتوں کو آئین اسی طرح تحفظ دے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان کے آئین میں صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومتوں کے اختیار اور ان کے محکمے درج ہیں، اسی طرح بلدیاتی حکومت کے بھی اختیارات اور محکمے کسی وزیر اعلیٰ کی خیرات کے طور پہ نہیں چاہیے، کسی وزیر اعظم کی مہربانی سے نہیں چاہیے. یہ ہمارا حق ہے کہ آئین میں لکھا ہو تاکہ آئین سے مانگے، آئین سے جواب دراز کرے کہ 50 سال سے اس آئین نے، یہ آئین نہ ہمیں تحفظ دے سکا، نہ خود اپنا تحفظ کر سکا. اس آئین نے 50 سالوں میں حکمرانوں، غاصبوں، ظالموں، قابضوں کو پروٹیکشن دی ہے اور کمزور طبقات کو، مظلوموں کو، محکوموں کو، مجبوروں کو اور دبایا ہے، ان کو انصاف سے، مساوات سے دور رکھا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور تازہ پاکستان، ایک ایسا پاکستان جو ہمارے اجداد نے بنایا تھا، ہم آج بھی تمام تر ظلم اور جبر کے باوجود، تمام تر ناانصافی اور عدم مساوات کے باوجود آج بھی پاکستان سے کہتے ہیں، آج پاکستان ہماری قربانیوں سے سجا ہوا ہے. اس کا چہرہ بھی اگر سجا ہے تو اور کتنوں کا لہو چاہیے. تجھے ہے عرض وطن جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو ہوں جو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں، کتنے پیمانوں کے پرزے ہوئے تیرے ایوانوں میں، کتنے خواب تھے جو تیری شاہراہوں میں سمسار ہوئے. ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے کوئی
ایسا بھی کرتا ہے. آپ کو نئے دور کا، نئے عہد کا سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. آئیے آواز سے آواز ملائیے. 8 مئی آپ کی، میری، اپنوں کی جیت کا دن ہے. تاریخ میں رقم کروا دیجیے. آپ سب کی آمد کا شکریہ. میری ماں بہنوں، رات کے اس پہر میں آپ بیٹھی ہیں، آپ کو سلام. کہ جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار تھا، جب سیاہی خشک تھی، آنکھیں خشک ہو چکی تھی، آپ گھروں سے نکلی تھی. 19 جون 1992 میں آپ کے آپریشن میں آپ کے کردار کو کوئی نہیں بلا سکتا. آئیے نیا پاکستان تعمیر کریں. آئیے کراچی کے اختیارات لیں. آئیے کراچی کے کونے کونے میں اپنی اتھارٹی ثابت کرے. یہ کراچی، یہ ملک میرے اور آپ کے باپ کا ہے، اور کسی اور کو اس کی طرف ہم میلی آنکھ اٹھا کے